امام حسین علیہ السلام نے جب شہداؤں کے نام کی فہرست پڑھنا شروع کی، ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا، تو جناب قاسم آگے بڑھے اور پوچھا، چچا جان صرف اتنا بتا دیں کیا شہداء کی فہرست میں میرا بھی نام ہے یا نہیں؟ امام حسین نے پوچھا، قاسم کیف الموت عندک، قاسم موت کو کیسا دیکھتے ہو؟ جناب قاسم نے اپنے سر کو اٹھایا اور مسکرا کر کہا، چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی وہ موت جو آپ پر قربان ہونے کے لیے آئے۔ امام حسین نے جناب قاسم کو سینے سے لگایا اور فرمایا، قاسم صرف آپ کا ہی نام نہیں بلکہ علی اصغر کا بھی نام ہے، اتنا سننا تھا۔ ہاشمی خون نے جوش مارا۔ قاسم نے سر کو اٹھایا اور کہا، چچا جان کیا اصغر بھی شہید ہو جائے گا؟ کیا یہ اشقیاء خیموں میں بھی آ جائیں گے؟ امام حسین نے فرمایا، قاسم نہیں، میں خود اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو میدان میں لے کر جاؤں گا۔ بس 10 محرم آئی، حضرت علی اکبر اور مولا عباس آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ علی اکبر کہتے، چچا عباس آج پہلے میں میدان میں جاؤں گا۔ مولا عباس نے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور فرمایا، اکبر تو میرا شاگرد ہے، تو میرے آقا کا کڑیل جوان ہے، میں اپنی آنکھوں سے تیری موت کیسے دیکھوں گا؟ تو چلا گیا تو میں بھی مر جاؤں گا۔ اتنا سننا تھا۔ علی اکبر رونے لگے اور کہا، چچا اگر آپ چلے گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ بس یہ گفتگو جناب قاسم نے سنی اور آگے بڑھے اور کہا، بھیا علی اکبر نہ پہلے آپ جائیں گے اور نہ چچا جان پہلے آپ جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا۔ میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی اور نہ ہی کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا، میں یتیم ہوں۔ یہ آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں آئی۔ امام حسین آئے، جناب قاسم کو سینے سے لگایا اور فرمایا، قاسم تو مجھے علی اکبر سے زیادہ پیارا ہے۔ بس شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جناب قاسم بار بار آتے، کہتے، چچا مجھے جنگ کی اجازت دے دے۔ امام حسین کہتے، قاسم ابھی رک جاؤ۔ بار بار اجازت مانگنے کے بعد بھی اجازت نہ ملی۔ جناب قاسم خیمے میں آئے اور بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگے۔ جناب قاسم کی رونے کی آوازیں جناب قاسم کی ماں بی بی ام فروہ نے سنی۔ پوچھا، قاسم کیوں رو رہے ہو؟ جناب قاسم نے کہا، اماں میں بار بار چچا کے پاس جنگ کی اجازت لینے جاتا ہوں مگر چچا اجازت نہیں دیتے۔ بی بی ام فروہ نے اپنے یتیم بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا، قاسم آپ کے بابا نے مجھے کہا تھا قاسم سے کہنا جب بہت زیادہ مصیبت پڑ جائے تو اس کے بازو پر جو تعویذ ہے اسے کھول کر دیکھے، اس پر حل لکھا ہوگا۔ قاسم اس سے زیادہ مصیبت نہیں ہو سکتی، قاسم ذرا تعویذ کھولو۔ بس روتے روتے جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا، دیکھا، فوراً آنسوؤں کو صاف کیا، مسکرانے لگے۔ بی بی فروہ نے پوچھا، کیا ہوا قاسم؟ جناب قاسم نے کہا، اماں بابا نے لکھا ہے، اے قاسم جب تم میرے بھائی کو کربلا میں تنہا دیکھو اور مظلومیت کی حالت میں پاؤ تو اپنی جان قربان کر دینا۔ جناب قاسم خوش ہو گئے، امام حسین کے پاس آئے اور کہا، چچا یہ دیکھیں میرے بابا کی تحریر، اب تو مجھے جنگ کی اجازت دے دے۔ امام حسین نے تحریر پڑھی، وہ تحریر اپنی آنکھوں سے لگائی اور رونے لگے اور فرمایا، بھیا آپ نے مجھے اس غریبی میں بھی یاد رکھا۔ بس امام حسین نے جناب قاسم کو سینے سے لگایا، رونے لگے۔ تاریخ کہتی ہے اتنا روئے کہ دونوں کو غش آ گیا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ بس جناب قاسم کو اجازت ملی۔ امام حسین نے جناب قاسم کو تیار کرنا شروع کیا۔ جب ذرا پہنانے لگے تو جناب قاسم اتنے چھوٹے تھے کوئی ذرا بھی پوری نہ آئی۔ بس امام حسین نے گود میں اٹھایا اور سوار کروایا اور کرتے میں ہی رخصت کر دیا۔ جناب قاسم میدان کربلا میں گئے اور تیزی سے حملہ کرنا شروع کیا۔ پہلا حملہ کیا، 35 افراد کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد دوسرا حملہ کیا، روایت کہتی ہے 70 افراد کو دوسرے حملے میں واصل جہنم کیا۔ یہ دیکھ کر فوج یزید میں سے ادرک نامی پہلوان غصے میں کھڑا ہوا اور کہا، یہ بچہ، اس کے مقابلے میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا۔ اس کے بیٹے بھی پہلوان تھے، اس پہلوان کے 3 بیٹے تھے، ایک ایک کر کے آتے رہے۔ جناب قاسم ان کو فنار کرتے رہے۔ وہ پہلوان
पहलवान अपने बेटों की मौत देखकर और भी गुस्से में आ गया। वो पहलवान ऐसा था कि एक वक्त 1000 के लश्कर पर भी भारी था। उसने कहा, उमर इब्न साद, अब मैं खुद इस बच्चे के सामने जाऊंगा। उसने अपनी तलवार उठाई, अपने गुर्ज को संभाला। उधर इमाम हुसैन दूसरी जानिब से देख रहे थे। इमाम हुसैन ने दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया और फरमाया, परवरदिगारा, मेरा कासिम बहुत छोटा है। परवरदिगारा, मेरे कासिम को इस पहलवान से लड़ने की ताकत दे। वो पहलवान आगे बढ़ा। इधर जनाब कासिम ने तलवार को खींचा और या अली कहकर वार किया और मरहब की तरह पहलवान के 2 टुकड़े कर दिए। उधर यजीदी फौज में हलचल मच गई। उमर इब्न साद ने कहा, ये हाशमी है, इसको धोखे से मारो। सारी फौज को एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। सारी फौज दौड़ पड़ी, चारों तरफ से जनाब कासिम को घेर लिया। जनाब कासिम कभी दाएं जानिब हमला करते तो कभी बाएं जानिब हमला करते। इतने में किसी जालिम ने गुर्ज मारा। हसन का यतीम जमीन पर आया। शहीद मोहसिन नकवी कहते हैं, जीन पे था तो कासिम था, जमीन पे आया तो तकसीम हो गया। बस मशरिक के घोड़े मगरिब में, मगरिब के घोड़े मशरिक में, जनाब कासिम का लाशा पामाल हो गया। इमाम हुसैन दौड़ते हुए मैदान करबला में आए। कभी एक जानिब देखा, कभी दूसरी जानिब देखा, कहीं लाशा नजर नहीं आया। इमाम हुसैन ने आवाज दी, कासिम, गरीब चचा बुला रहा है। कोई जवाब ना आया। फिर कहा, कासिम, करबला का गरीब बुला रहा है। कोई जवाब ना आया। तीसरी दफा आवाज दी, कासिम, इमाम वक्त बुला रहा है। बस मैदान करबला में बिखरे हुए टुकड़ों से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। बस इमाम हुसैन ने अपनी आबा बिछाई, लाशे के टुकड़े को जमा करना शुरू किया, एक गठरी बनाई और खैमे की तरफ लेकर चले। इमाम हुसैन दर खैमा पर आए और कहा, बहन ज़ैनब, कासिम का लाशा लाया हूँ, लेकिन इसकी माँ को ना दिखाना। बीबी ज़ैनब ने सवाल किया, भैया, आपके हाथ में तो एक गठरी है, लाशा कहाँ है? इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, ये जो गठरी है इसी में कासिम के लाश के टुकड़े हैं। लाशा खैमे में आया। बीबी फरवा से लाश को छुपाया जा रहा था। बीबी फरवा ने बीबी ज़ैनब से कहा, मुझे देखने दीजिए मेरी कुर्बानी कैसे कबूल हुई। बीबी फरवा आगे बढ़ी, गठरी के बंद को खोला, लाशे के टुकड़े देखे, लाशे पर अपने दोनों हाथ रखे, ज़मीन करबला पर सजदा किया और कहा, परवरदिगारा, तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी सबसे ज़्यादा कबूल की।